السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے میت کے لیے دعا خلوص سے کرو۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ ہم مسلمان گانوں اور فلموں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، لیکن اسلامک ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، سنتے نہیں۔ سو گزارش ہے شروع سے آخر تک ضرور سنیں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو، آئیے ہم جانتے ہیں میت کے لیے دعا کیسے کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آپ نماز جنازہ پڑھیں تو میت کے لیے خالص ہو کر اخلاص سے دل سے دعا کریں۔ راوی حدیث۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خاص پیار کرتے تھے، محبت تھی، اور اسی پیار کی دعا بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، اور وہ مشرکہ تھی، وہ کافر تھی۔ ایک دن میں نے اس کو مسلمان ہونے کو کہا تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا اور عرض کی کہ میں اپنی والدہ کو، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، وہ نہ مانتی تھی۔ آج اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے وہ بات کہی جو مجھے ناگوار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدینی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ اے اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکلا۔ جب گھر آیا اور دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سنی تو کہا کہ ذرا ٹھہر۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ غرض یہ کہ میری ماں نے غسل کیا اور اپنا لباس پہن کر جلدی سے اوڑھنی اوڑھی، پھر دروازہ کھلا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی سے دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی صفت کی اور بہترین بات کہی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اپنے بندے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا
جس نے مجھے سنا ہو یا دیکھا ہو مگر اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حد درجہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ وہ ضعیف تھیں جس کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر کہیں نہ جاتے تھے، حتیٰ کہ کئی بار حج کا ارادہ کیا لیکن ان کا خیال کون رکھے، پھر حج پر نہ جا سکے۔ حدیث میں آیا وَلَمْ يَحُجَّ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک ان کی والدہ زندہ تھی، وہ فوت ہوئی تو آپ نے حج کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے لیے ان میں برکت کی دعا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے برکت کی دعا فرمائی اور ان سے کہا ان کھجوروں کو لے کر اپنی توشہ دان تھیلی میں ڈال لو، اس میں سے جب بھی کھجور لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لینا اور انہیں ساری باہر نہ بکھیرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں میں سے اتنے وسق، ایک وسق تقریباً 1 کلو 50 گرام یعنی 1.5 کلو اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ ہم ان میں سے کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ یہ توشہ دان ہر وقت میری کمر سے بندھا رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 58 ہجری میں تقریباً 74 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دعا ایک عبادت ہے، اگر اللہ رب العالمین سے کی جائے، اور یہی دعا ناقابل معافی جرم شرک بھی بن جاتی ہے۔ اگر غیر اللہ سے یہ دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین سے، جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی نہیں، اور اللہ رب العالمین تو خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، اور تمہارا رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا اپنے لیے ہو یا خواہ غیر کے لیے ہو، اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے، بلکہ اگر دعا اپنے ایسے بھائی کے لیے ہو جو غیر موجود ہو تو آسمان سے فرشتے اتر کر دعاؤں میں آمین کہنے لگتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من عبد مسلم يدعو لخير اخيه بزهر غیب الا قال الملك موکل ولک بمثل ذلك۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتے کہتا ہے تجھے بھی ایسے ہی نصیب ہو۔ اسی طرح زندوں کے لیے دعائیں فوت جو ہو گئے ہیں ان کے لیے نفع مند ثابت ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایمان والوں کی دعا نقل فرمائی ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقوا بالایمان الی آخر الآیہ۔ جو ایمان والے بعد میں آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا حسد اور کینہ، بغض، گھمنڈ، تکبر، جلن نہ رکھ۔ یا اللہ تو بڑی شفقت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع قبرستان، جنت البقیع قبرستان جا کر
जो लोग फौत हो गए उनके लिए दुआ करना इस बात की दलील है कि जिंदों की दुआएं फौत होने वाले शख्स के लिए, जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही रवायत मरवी है। हजरत मोहम्मद बिन कैस बिन मुखरमा से रवायत रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने एक दिन कहा, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी और अपनी माँ के साथ बीती हुई बात न सुनाऊं? हमने गुमान किया कि वो माँ से अपनी जीने वाली माँ मुराद ले रहे हैं। हमने कहा क्यों नहीं? फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेरी बारी की रात में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली और अपनी चादर ओढ़ ली और जो जूते उतार लिए और उनको अपने पाँव के पास रख दिया और अपनी चादर का किनारा अपने बिस्तर पर बिछाया और लेट गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ही देर ठहरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमान कर लिया कि मैं सो चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से अपनी चादर ली और आहिस्ता से जूता पहना और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकले, फिर उसको आहिस्ता से बंद कर दिया। मैंने अपनी चादर अपने सर पर ओढ़ी और अपना इज़ार पहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चली, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी यानी कब्रिस्तान में पहुँचे और खड़े हो गए और काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को 3 बार उठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे और मैं भी लौटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चले तो मैं भी तेज चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े तो मैं भी दौड़ने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो मैं भी पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत ले गई और दाखिल होते ही लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं उस बिस्तर पे पहुँच गई और मैं लेट गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है कि तुम्हारा सांस फूल रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बता दो वरना मुझे खबरदार यानी हजरत जिब्रील बता देंगे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। पूरे किस्से की खबर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फरमाया, मैं अपने आगे आगे जो स्याह सी चीज़ देख रहा था वो तो थी। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिसकी मुझे तकलीफ़ हुई। फरमाया, तूने ख्याल किया कि अल्लाह और उसका रसूल तेरा हक़ दाब लेगा। फरमाती हैं कि जब लोग कोई चीज़ छुपाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तो उसकी खूब जानता है, उसकी खूब खबर रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए। जब तूने देखा तो मुझे पुकारा और तुझसे छुपाया तो मैंने भी तुमसे छुपाने लगा। इस तरह से ये हदीस बयान किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आपके रब ने आपको हुक्म दिया है कि आप जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए और उनके लिए मग़फ़िरत मांगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं कैसे दुआ किया करूं? मुर्दे के लिए जो कब्रिस्तान में है उनके लिए कैसे दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, ऐसे कहो, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुअमिनीन व अताकुम मा तुअदून गदन मुअज्जलून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून।
سلام ہے ایماندار گھر والوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ ہم سے آگے جانے والوں پر رحمت فرمائے اور پیچھے رہ جانے والوں پر ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے لیے بخشش مانگنا تاکہ وہ بخشے جائیں، ان کے بعد کے کیے گئے عہد پورا کرنا اور ان کے رشتوں کو جوڑنا، انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کی دوستوں کی عزت کرنا، نیک اولاد کی دعائیں والدین کی حق میں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال وہ کیا ہے دوستو؟ آئیے ہم جانتے ہیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ وہ 3 اعمال کیا ہے جو انسان کے مر جانے کے بعد وہ 3 اعمال باقی رہتے ہیں، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ 3 اعمال وہ ہے جو مردہ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ وہ یہ ہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا ہے علم نافع، جو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے والد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور ہماری دعاؤں کو ایسا بنا دے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کا رتبہ پائے۔ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے۔ مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا، یہ 2 قیرات کیا ہے، کتنے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، قیرات کا معنی احد پہاڑ کیا گیا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی 4 پائی اس طرح رکھے کہ میت کا سر شمال کی سمیت اور پاؤں جنوب کے جانب ہو، پھر باوضو ہو کر صف بندی کرے، صف باندھے۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو، پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کاندھوں یا کانوں تک اٹھائے، یعنی رفع الیدین کرے، اور پہلی تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھے۔ ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے، بغیر ثنا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ڈائریکٹ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ بن سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر
سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ نماز جنازہ کی دعائیں آہستہ اور اونچی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں ثابت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی اور میں نے تمنا کی کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جنازہ میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ اور دعائیں: تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہے اور پھر نماز والا درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جو درود ہے درود ابراہیمی جو حدیث سے ثابت ہے، باقی کوئی درود ثابت نہیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا دوسری دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعفو عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یہ جو دعا ہے، آپ دعا یاد نہیں ہے تو دعا یاد کر لیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور میت کے لیے خالص ہو کر دعا کرے جو میت کے حق میں جو دعا ہے۔ اسی طرح کے ویڈیوز سننے کے لیے، اسی طرح کے نئے معلومات جو اسلام اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے دلیل کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے اور شیئر ضرور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔